تو استاد نے ایک دن اس کو بلایا کہ تم میرا ٹائم بھی ضائع کرتے ہو، دوسرے بچوں کا بھی ضائع کرتے ہو، تم نے اب سے کیا پڑھا؟ اس نے بولا استاد میں تم سے اور تمہاری سارے جتنی جو ہمارے ساتھ بچے پڑھ رہے ہیں میں ان سے تنگ آ چکا ہوں، آؤ بیٹھو۔ آ کے بیٹا، کہتے ہیں شروع کرو پہلے سے، تو نے پہلے حدیث ہمیں یہ پڑھایا تھا، اس کا صحیح یہ ہے، اس کا غلط یہ ہے، اور یہ حدیث آپ نے پڑھایا تھا، کیا یہ صحیح ہے غلط ہے؟ اس نے بولا صحیح ہے۔ پڑھتے 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 200 حدیثیں جب اس کو سارا حفظ کر کے بتایا نا، وہ بچے اور وہ استاد خود بھی حیران ہو گئے، کہنے لگے بچے ہم آپ سے کبھی نہیں بولیں گے۔ کیا ہے؟ جب ان کو بولا کہ تمہارا کیا ہے، اس نے بولا بچپن سے میں جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں روزانہ ایک ختم کرتا تھا، میں اپنا کام بھی کرتی تھی اور قرآن پڑھتی تھی۔ پڑھتے پڑھتے کہنے لگے جب یہ پیدا ہوا مدرسے میں گیا تو لوگوں نے حفظ کرنا شروع کیا، اس نے حفظ شروع کیا تو ہفتے کے بعد اس نے بولا استاد مجھے تو قرآن یاد ہے۔ اس نے بولے یہ تھے کس طرح؟ کہتے میں تو ماں کے پیٹ میں نے یاد کیا تھا۔ تو بھائی سب سے بڑی جو ہماری جو مدرسہ ہے سب سے پہلے ماں کا گود ہے، سب سے پہلے بڑا مدرسہ ماں کا گود ہے۔ اگر ماں دیندار ہوئے گی تو اولاد پر بڑا اثر ہوگا، اولاد کی تربیت ٹھیک ہوگی، جی اولاد کی بھی تربیت ٹھیک ہوگی۔ اس لیے میں نے اس کو بولا تھا۔ اب اس مدرسے میں پہلے دن سے 20 تھے، پھر 30 ہو گئے، پھر 40 ہو گئے، پھر 50 ہو گئے۔ اب اس ٹائم پہ اس مدرسے میں ہمارے پاس 60 بچیاں ہو گئیں۔ ماشاءاللہ۔ تو ابھی جنہوں نے ابھی 2 سال ہونے کو ہے، جو آگے کتابیں اور ناظرہ اور تجوید جو پڑھ رہے تھے، اب وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی ہم نے تو قرآن پڑھا ہے، تجوید بھی کیا ہے، ناظرہ بھی سب ہو گیا، اب ہمیں ایسا عالمہ ڈھونڈو جو ہمیں حفظ کرائے۔ تو میں نے بولا میں اس کے لیے ابھی کوشش کر رہا ہوں، اس کے لیے جیسے میں پرسوں آپ بیٹھے ہوئے تھے نا، ابھی یہی ہے کہ جگہ نہیں ہے نیچے، ابھی جو عالم کی جو جگہ ہے میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو کسی اور جگہ شفٹ کر لوں گا، تو وہ جو عالم کی جو مکان ہے وہ بھی 2 کمرے ہیں 3، تو اس میں یہ حفظ شروع کروں گا۔ تو یہ ہماری اس کو میں نے یہی بولا کہ ہماری آخرت کے لیے، جس طرح حدیث شریف ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، اگر تم ایک بندے کو راہ راست پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا اگر ایک بندے کو تو راہ راست پر لایا تو تیرے آخرت کے لیے کافی ہے، یہی ہے نا؟ تو اب اس لیے سب سے بڑا مدرسہ ہمارا ماں کا گود ہے، ہر بچے کی پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے۔ ماں عالمہ ہوگی، ماں دیندار ہوگی، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اس کے بچے خراب ہو بے دین ہوں۔ جیسے آپ کو اللہ پاک نے علم دیا ہے، جیسے آپ نے پڑھا ہے، جیسے آپ جو پڑھ رہے ہیں یا ہمیں سنا رہے ہیں، اس سے پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ مستفید ہوئیں گے۔ تو یہ سارا ثواب تمہیں ملے گا اور جس سے آپ نے سیکھا ہے ان کو بھی ملے گا، اور آپ کے والدین کو بھی اس میں پورا حصہ ہوگا۔ اچھا بات سنیں، آپ کا نام؟ میرا نام اسیم خان ہے۔ اسیم خان؟ اسیم خان کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ پورے لوگوں نے رکھا ہے ویسے، اسیم خان نام جو اگر معنی نکالا جائے تو اس کا مطلب ہے گنہگار اسیم سے نہیں، درویش ہے۔ تو وہ آپ نے ثواب کی بات کی ہے نا، تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ بڑا وہ چونکہ قرآن کا وہ بھی اشارہ ہے، کہتا ہے جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے، حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر۔ ہم جو بھی باتیں کرتے ہیں نا وہ یہ جنت کے اور حور کے لیے، تو اقبال کہتا ہے اور میرا ایمان ہم سب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، تھوڑی سی مار پڑے گی لیکن جائیں گے ہم سارے۔ نہیں یہ تو ابھی ہمارے مفتی صاحب بول رہے تھے یہاں کے، نہیں میں نے اس کو کہتے یار کیا بات کر رہے ہو، ہمارا مقام کدھر سے آئے ہیں، ہم جنت سے آئے ہیں، ہم جائیں گے جنت میں انشاءاللہ، ہم جائیں گے جنت میں۔ میں نے کیوں؟ کہتے ہیں وہ تو باقی بیچ میں جو مار پڑے گی نا، وہ تو جو غلطی انسان کرتا ہے مار تو پڑتی ہے، جو مار پڑے گی کیا ہمارا مقام جنت ہے۔ تو یہ جنت کے حوالے سے وہ علامہ اقبال میرا دل کرتا ہے میں آپ وسیم صاحب آپ کو سناؤں، کہتا کہ مومن جو ہے دنیا میں کیسے رہتا ہے اور جب جنت میں جائے۔ اقبال نے اپنی مثال دی ہے، اب چونکہ وہ درویش ہے تو وہ کہتا ہے وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم،
وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. کہ جو مومن ہے اس کے دنیا میں اپنے عزیزوں دوستوں کے ساتھ اس طرح رہتا ہے جس طرح ملائم. قرآن کی آیت ہے نا، شدہ الکفار رحماء بینہم. یہ قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ ہے. اور جب حق اور باطل کی جنگ ہو تو کہتا ہے وہ اس طرح بن جاتا ہے جس طرح فولاد ہے. یہ تو قرآن کہتے ہیں. ہاں، وہ ہلکا ہے یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. کہتا جب تک زندہ رہے گا یہ کائنات اور فطرت کو یہ غور و فکر کرے گا. یہ جو کائنات ہے حدیث شریف ہے. حدیث اس کی تابع ان کے بجائے اس کو کوشش کرے گا اس کو مستقر کرنے. افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. ہے یہ مٹی کا ہے لیکن اس میں جو صفتیں ہیں وہ روحانی ہیں، روحانی ہے. فرشتوں والی ہیں. اور آگے قرآن کہتا کا ہے آیات ہے نا ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے والا تم اپنے مومنوں کے ساتھ ایسے نرم ہیں ملائم، اور دشمنوں غیروں کے ساتھ آپ ایسا سخت ہے جیسا لوہا. ہاں. اگر آپ ملائم نہیں ہوتے تو آپ کے پاس لوگ زیادہ نہیں آتے، لیکن آپ کا اخلاق آپ کا ہاں، وہ مزاج اتنا نرم ہے ہاں. کہ آپ سے کوئی جدائی نہیں چاہتا ہے. تو وہ ہلکا ہے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش، خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن. جچتے نہیں کنجوش کو حمام اس کی نظر میں. کنجوش کہتے ہیں پدی کو، چڑیا کو. حمام کہتے ہیں فاختہ کو. کہتا ہے یہ جب شکار پر چلتا ہے تو یہ کمزور شکار نہیں کرتا ہے. جبریل اور سرافیل کا صیاد ہے مومن. کہتا ہے یہ جال بھی کس پر پھینکتا ہے، وہ ان کے شکار ہے، یعنی جبرائیل اور سرافیل. ہاں. کہتا ہے یہ ان کو بھی قابو کرتا ہے. وہ بھی کہتا ہے اب آگے بڑا وسیم، بڑی خوبصورت. کہتا ہے کہتے ہیں فرشتے دل آویز ہے مومن. کہتا ہے میں جب جنت میں جاؤں گا وہاں شور ڈر جائے گا. کہے گا کتنی خوب وسیم، کتنا خوبصورت آیا ہے. تو فرشتے کہیں گے دوستی کرو. کہتے ہیں فرشتے دل آویز ہے مومن. تو یار اتنا خوبصورت. حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن. حورے کہیں گے وسیم تم ہمارے لیے آئے ہو، ادھر بھی تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور جنت میں اسی لیے تو کسی اور کاموں میں. یعنی وہاں بھی یہ کہے گا تم بہت خوبصورت ہو، لیکن میں نے ابھی آگے جانا ہے. آگے جانا. یعنی دیکھو یہ اقبال کا جو تصور جنت ہے کتنا خوبصورت ہے. کہ کہتا ہے وہ جنت میں بھی جو ہے نا وہ جنت کے بارے میں اقبال کہتا ہے نا کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، ایسے یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی متائے بے بہا ہے. متا کہتے خزانے کو. ماشاء اللہ. متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی. کہتا ہے اللہ نے مجھے یہ جو 3 چیزیں دی ہیں نا، درد سوز آرزو مندی، یہ اتنا بڑا خزانہ ہے کہ مجھے خدا ہی نہیں چاہیے. متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ نوشان خدا بندی. کہتا ہے یہ مقام بندگی اتنا بڑی چیز ہے. مقام بندگی دے کر نہ نوشان خدا بندی، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی. بسر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ و بیاباں میں شاہین. بسر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ و بیاباں میں، شک شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی. کہتا ہے کہ یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی. یہ بڑا خوبصورت قرآن میں آیا نا کہ جب اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد نے پوچھا ہے میرے بیٹے تمہارا کیا خیال ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہے کہ میرے بابا جو تمہیں اللہ کا حکم کر دو انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں تمہیں پائیں. تو کہتا ہے یہ جو اسماعیل علیہ السلام میں یہ الفاظ کے وہ تو کسی مسجد میں مدرسے میں نہیں پڑھا. یہ فیضان نظر تھا، یہاں کے مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب بنا. تو وہ نسیم صاحب بہت جو اقبال کو مجھے تو میرا دل گواہی دیتا ہے جو یہ کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے. اور اس نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا ہے کہ میرا کوئی لفظ بھی قرآن سے باہر نہیں ہے. تو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے تو بہت مزہ آتا ہے.
اور میں چاہتا ہوں خاص کر کے آج کی یہ جو نوجوان نسل ہے اس کو باقاعدہ اقبال وہ شاعر نہیں ہے ہاں، اس نے اپنا جو کچھ کہنا ہے اس نے شاعری کے انداز میں کہا ہے سمجھانے کے لیے، کیونکہ شاعری جو ہے نہیں آپ کے لیے بھی پروگرام کر رہا ہوں، ابھی میں واپس آ جاؤں نا انشاءاللہ تو آپ کے پروگرام کریں گے، آپ کر دیں، میں نے کہا آپ کر دیں۔ اور چلو یہ بیٹھے تھوڑا سا وسیم صاحب کے لیے وہ پروگرام ہو جائے ڈاکٹر صاحب، وہ یعنی فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جواب شکوہ کا جو آخر کا بند ہے جس میں اقبال علیہ رحمٰن نے کہا ہے کہ میں نے اللہ سے یہ شوخیاں کی ہیں، تو اس کے جواب میں یہ مسلمان ذرا سادے وہ غلام تھے، نہیں سمجھے اقبال کو، تو اس پر کفر کا فتویٰ لگوا دیا۔ پھر 1913 میں پھر اقبال نے جواب شکوہ لکھا کہ اللہ نے مجھے میرے شکوے کا جواب دیا، تو وہ کافی لمبی چوڑی ہے، لیکن میں آپ کو صرف اس کا جو نچوڑ ہے وہ سناتا ہوں۔ تو وہ اقبال نے اللہ کی طرف سے اللہ کا ترجمان بن کے ہاں، تو وہ اقبال اللہ فرماتے ہیں اللہ کی زبان سے کہ مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تو نکمائے تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موت سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ اقبال سے کہتا ہو میرے درویش اگر تو کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ جو قرآن ہے اور یہ میرے محبوب کی جو سیرت ہے یہ خوشبو ہے، اس کو وہ پھول کھلنے سے پہلے غنچہ ہوتا ہے، اب پشتوں میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اسے، تو وہ 40-50 پتیوں نے اس خوشبو کو دبایا ہوتا ہے، تو کہتا ہو اس کو مت دباؤ، اس خوشبو کو، قرآن کو، اس کو پھیلاؤ اور ہوا کے کندھے پر بیٹھ کے اس کو، اور اگر تم نے کام کیا، اگر کمزور ہو تو طاقتور ہو جاؤ، ہے تو نغمہ تو ذرے سے بیاباں ہو جا، نغمہ موت سے ہنگامہ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔ کہتا ہر کمزور چیز جو ہے عشق رسول قرآن کے حوالے سے بلند ہو جائے گی، گھبراؤ مت۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا پوری یہ اگر سمجھ جائے کوئی آدمی تو بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اللہ کہتا ہے یہ اس میں محمد جو ہے یہ پوری دنیا اگر باغ ہے تو اس کا پھول جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ نہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، پوری کائنات بالکل اول آخر، ہاں، نبض ہستی تپش آمادہ، کہ جس طرح انسان کی پلس چلتی ہے نا تو پتہ لگتا ہے انسان زندہ ہے، تو کہتے ہیں یہ کائنات کی جتنی دھڑکن ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ پھر آگے اللہ کہتا ہے او اقبال تو اتنا فکر نہ کر، میں اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میں تحفظ کرنے والا ہوں، تم کام کرو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں میرے محبوب کا نام کرا، دنیا میں کسی جگہ چلے جاؤ، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور آگے اللہ کہتا ہے اقبال چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، صرف آج کی یہ 20ویں صدی کا شعر ہے، اب تو 21ویں صدی آ گئی ہے نا، تو کہتا ہے اقبال یہ قیامت تک یہ میرے محبوب کا نام ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفع اللہ کا ذکر دیکھے، ہم نے تو ان کا ذکر قرآن میں بند کر۔ پھر افریقہ، یہ شاعری میں آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں مرد میں چشم، ضمیر اگر آنکھ ہے تو اس کی پتلی افریقہ ہے جہاں کا حضرت بلال تھے، تو اللہ کہتا ہے کہ مرد میں چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہدہ پالنے والی دنیا، گرمی مہر سے پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا، تپش اندوز اسی نام سے ہے پارے کی طرح، غوطہ زن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح۔ اور آگے وسیم بھائی وہ جو آخر میں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ جو پورے یہ 201 شعروں کا نچوڑ ہے، خصوصی طور پر ہمارے یہ جو صحافی ہیں، دانشور ہیں، یہ سیاسی ورکر ہیں، یا جو چاہتے ہیں کہ ملک میں
وہ اسلامی نظام آئے ان کے لیے بڑا یہ خصوصی ہے. تو اللہ کہتا ہے اگر تم چاہتے ہو تو سنو، عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری. اور اقبال میں نے یہ تجھے جو غور و فکر دیا ہے، یہ عقل دی ہے، یہ قرآن کے حوالے سے کائنات پر غور و فکر کرو. یہ تیری ڈھال ہے. سفر کہتے ہیں ڈھال کو. پرانے زمانے میں ایک ہاتھ میں تلوار اور ایک ہاتھ میں ڈال ہوتی ڈھال ہوتی تھی. تو کہتا ہے یہ موجودہ عہد کا جو علم ہے بڑا ضروری ہے. تم حافظ قرآن بھی بنو، انجینئر بھی بنو، ڈاکٹر بھی بنو، پروفیسر بھی بنو. صرف پروفیسر بننے سے نہیں، دین کا علم بھی ہو، اور دین کا علم بھی ہو اور ساتھ جناب نا. تو کہتا ہے کہ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماسوائے اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تدبیر ہے تقدیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے. ہے نا. تو کہتا یہ کیا جہان ہے؟ کہتے ساری کائنات. لیکن شرط یہ کیا ہے کہ تو میرے محبوب کا صحیح طریقے سے غلام بن جا. اپنی زندگی میں پوری، یعنی زندگی دنیا میں تو باقاعدہ اس کی شاعری جتنی ہے توحید کے اوپر ہے. ہاں توحید کے اوپر. ہاں اور توحید ایسا علم ہے کہ جس نے توحید پہ قائم ہوا تو اس نے اللہ کی ساری حکامت کو مان لیا. تو اور توحید سے باہر رہے گا تو وہ کچھ بھی نہیں رہے گا. ہاں اب یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے نا. توحید کے بارے میں علامہ اقبال نے وہ اسرار رموز بے خودی میں کہا ہے کہ درمانی کے مقصود رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقصود رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل و تاسیس حریت، مساوات و اخوت بنی نوع آدم است. یہ ہمارے پروگرام ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری عالمی دنیا میں، پوری عالمی دنیا میں، پوری دنیا میں توحید کا مطلب ہے کہ تم یہ تین چیزیں، آزادی، مساوات اور انسانی احترام، کہ یہاں دنیا میں کوئی بھوکا ننگا نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، ہر آدمی کو زندہ رہنے کے لیے تمام سہولتیں موجود ہوں. وہ نظام بناؤ، کوئی بندہ کسی کا سوالی نہ ہو. یہ جو ہے نا توحید کا عمر رضی اللہ کے. ہاں وہ تو کہتے تھے، وہ تو انسان تو وہ تو کہتے ہیں درائے دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا مانگا اللہ وہ بھی مجھ سے پوچھے گا. آج کا حکمران جو ہے وہ تو کہتا ہے مجھے انسانوں کی پرواہ نہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ کتا بھی بھوکا مر گیا اللہ وہ بھی مجھ سے پوچھے گا. اور وہ حضرت عمر کے بارے میں یہ ہے کہ جو میں تمہارا خلیفہ ہوں، تو جب تم اللہ سے مانگتے ہو تو مجھے ڈر آتا ہے کہ مجھے تمہارا خلیفہ ہوں، تو جب یہ اللہ مجھ سے پوچھے گا تجھے خلیفہ بنایا، انہوں نے میرے پاس کیوں آئے، تیرے پاس کیوں نہیں گئے. یہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت دے. جب دین پر استقامت ہوئے گا تو آگے زندگی چلتی رہے گی. اور زندگی جو ہے یہ اس طرح کے پانی کا بلبلہ ہے، یہ کسی بھی ٹائم پہ ختم ہو جاتی ہے. بلبلہ کتنے ٹائم پہ تھے؟ انسان کی زندگی جس طرح علماء نے حساب کیا ہے 2.5 منٹ کی زندگی نہیں ہے دنیا آخرت کے لحاظ سے. آخرت نہیں، آخرت کی جو قیامت کا یوم القیامہ والا دن ہے 50,000 سال کا، اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی تو بہت لامحدود ہے. اس کا حساب اس کے مقابلے تو 0.0001% دیکھو نا. ابھی خود سوچو نا، جیسے ابھی انہوں نے جو شاعری پڑھ رہے ہیں، حقیقت میں کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنی دنیا مر چکی ہے. بعضی جو کلاسور ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین کے اندر 1 انچ جگہ خالی نہیں جس میں انسان مدفون نہ ہو. اور اس زمانے میں جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں 950 سال جب اس نے دعوت تبلیغ کیا تو کتنی بڑی نفری تھی. اور نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے زمانے میں 80 یا 82 آدمی مسلمان ہوئے اور وہی بچے تھے. لوگ کہتے ہیں نا کہ اکثریت میں کامیابی ہے. کامیابی اکثریت میں نہیں ہے، کامیابی ہے توحید میں اور اس میں دین پر. جو دین پہ چلے گا وہی کامیاب ہے، جو دین کے باہر چلے گا وہ ناکام ہے. لیکن بات یہ وسیم بھائی، وہ اس میں جس طرح اقبال یہ کہتا ہے
یہ بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہمارے خصوصی طور پر علماء کو. وہ ایک جگہ کہتے ہیں بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے. کہتا ہے یہ بڑا پیارا ہے، بڑا آ سکتا ہے. بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں. پھر دماغ میں اتخانہ تو کیا کہے گا انسان. تو کہتا بات ہے وہی ہے نا کہ کہتا ہو ایک بت بھی نہیں ہے، پورا 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 بھرے ہوئے ہیں ہاں، اندر. تو کہتا ہے یار ڈبر ہے لشکر ہے. بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے. وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے. کہتا تجھے کیا پتا کہ جب بندہ کہتا لا الہ لا الا اللہ. الا اللہ محمد، کہتا اس کے اندر کیسی خوشی ہوتی ہے. وہ رمز شوق جب کہتا تجھے پتہ لگے کہ یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ ساری کائنات جو دن اور رات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے، تو کہتا کتنی وہ رمز شوق کے پوشیدہ لا الہ میں ہے. طریقے شیخ فقیہانہ ہو تو کیا کہیے. کہتا ہے معصوم بھولے والے تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. اللہ خود کہتے ہیں نا کہ ہاں زمین اور آسمان ہاں اور اس کے اندر جتنی کائنات ہیں، ہاں میں نے یہ سب چیزیں جو بنائی اس انسان کے لیے بنے ہیں، ہاں. اور انسان کو اللہ پاک نے صرف اپنے لیے بنائے. اور پھر آگے کہتا ہے کہ سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے. کہتا ہے صرف دوستی اور لڑائی یا دشمنی اللہ کی رضا کے لیے. کہتا ہے اس میں جو مزہ ہے، سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کہتا تو نے کبھی اللہ کی رضا کے لیے نہ کسی سے دوستی کی ہے اور نہ کسی سے دشمنی کی ہے. کہتا تجھے کیا پتا. سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، تو حرب و ضرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے. ہاں؟ اور کہتے ہیں کہ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا. بندہ حر آزاد صرف اللہ کو حاکم مانا. جہاں میں بندہ حر کے ہیں مشاہدات کیا، تیری نگاہ غلام مانا ہو تو کیا کہیے. اور آ کے وہ کہتے ہیں کہ مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے. کہتا ہے یہ درویشی جو ہے تجھے کیا پتا ہے کہ یہ بادشاہ تو کوئی چیز ہی نہیں. مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے. فقیر ہے نہیں مانگنے والا. ہاں؟ تو یہ ہے اپنے ڈاکٹر صاحب. آج وسیم سے مل کے بہت خوشی ہوئی یار. ان سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے. انشاءاللہ ضرور جی ضرور. نہیں ہم آپ سے سیکھیں گے. سیکھ رہے ہیں اس میں تو آپ کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، بڑا خوش ہو گیا.